نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق اللہ العظیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم سن رہے تھے کہ یہ اس غار میں انہوں نے پناہ لی اور 309 سال سو رہے تھے۔ سورج دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا اور یہ کھلی میدان میں تھے، لیکن قدرتی ایک رعب اللہ نے ان پر ڈالا ہوا تھا کہ کوئی وہاں جھانک ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ کریم اللہ فرماتا ہے نا کہ لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو انہیں دیکھے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا، تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا، یعنی اتنا رعب، اتنا قدرتی۔ اب اللہ تعالیٰ، آج میں بچوں کو پڑھا رہا تھا سورہ انبیاء میں یاجوج ماجوج کا واقعہ، تو میں نے بولا دیکھیں اب دنیا سائنس نے بڑی ترقی کی، حالانکہ یاجوج ماجوج کوئی کم مخلوق تھوڑی ہے۔ نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے، تو 2 یعنی جو عام انسان ہے 2 یہ ہیں، اور ایک یافس کے غالباً اولاد ہے، اور وہ سب سے زیادہ طاقتور اور بڑے ہیں، لیکن دنیا تلاش کر رہی ان کو نہیں مل سکتے، وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے جتنی کوشش کریں۔ لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ وقت آئیں گے وہ، اب وہ جہاز بھی اڑ رہے ہیں، سیارے بھی خلا میں چلے گئے، لیکن وہاں پہ نہیں۔ پھر میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے بولا ہم نے ابھی پڑھا کہ ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام اور سعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اتنے میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آئی اور پتھر لے کر آئی کہ آج میں جو ہے نا حضور علیہ السلام سے بڑی اس کو چڑ تھی، میں اس کو پتھر مارتی ہوں، ہمارے بتوں کو خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں، وہ آئی صدیق اکبر سے کہتی ہے کہاں ہے وہ تمہارا دوست، کدھر گیا؟ ابھی تو میں اس کے اوپر بڑے غصے میں آئی۔ اچھا واپس چلی گئی تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا کہ یہ آپ کو دیکھ نہیں رہی کیا؟ بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے نا ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ سامنے بھی کوئی بیٹھے تمہیں نظر نہیں آ رہا، جس کو اللہ محفوظ رکھے تو وہ اس غار میں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس قدرتی طور پہ وہاں پہ نہ کوئی گیا نہ کوئی دیکھا۔ اگرچہ بعض نئے سے کوئی صحیح حدیث میں اس طرح کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام میں ایک اگر آپ ان پہ جھانک بھی لیتے تو آپ بھاگ جاتے، ڈر جاتے۔ تو یہاں پہ اب کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اے مخاطب اگر تو انہیں دیکھ لے تو آپ ان پر گمان کریں کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم رقود، یہ تو سو رہے ہیں، یہ جاگ نہیں رہے۔ اس میں مختلف توجیہات ہے کہ آنکھیں کھلی تھی یا یہ کہ کروٹیں بدل رہے تھے، تو جاگنے والوں کی وہ کیفیت تو تھی۔ بعض کہتے ہیں ابھی بھی ایسے ہیں، کیونکہ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ گمان کرتے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں
پلٹتے ہیں ذات الیمین دائیں طرف، وذات الشمال اور بائیں کروٹ پہ. جیسے انسان سو رہا ہوتا ہے تو نیند میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کیونکہ ایک سمت میں انسان سوئے تو وہ تھک جاتا ہے، تو اس لیے بدلتا رہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ تھوڑا سا بدلتا رہتا ہے. تو ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں. اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کے ساتھ جو کتا گیا تھا، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر ان کے دہلیز پر اپنے ہاتھ اپنے اگلے پاؤں، جیسے کتے کے سونے کا چوکیداری کا اپنے مالک کے گھر پہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے. تو گھروں میں لوگ اب تو غیروں نے کچھ طریقے بدل ڈالے کہ بستروں میں، اور یہ ایک غلط طریقہ نکالا، لیکن کتے کے یہ جگہ نہیں ہے، وہ اندر نہیں آئے گا. بس کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس میں فرشتے نہیں آتے، لہذا گھروں میں کوئی کتے نہیں پالتے. باہر یا جہاں جانور ہوں چوکیداری کے لیے، اور وہاں باندھا رہتے ہیں. لیکن یہ بھی چوکھٹ پہ وہ تھا، اندر نہیں گیا. آج کے دور کے لوگ تو جہاں سو رہے ہیں تو کتے کو بھی ساتھ سلا رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں تھا. وہ اللہ کے ولی تھے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو انہیں دیکھتا، اس پر مطلع ہوتا، لَوَلَّيْتَ تو پھر جاتا، مِنْهُمْ ان سے فِرَارًا بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور اب کا دل اب بھر جاتے ان سے خوف رعب سے. یہاں پہ کروٹیں بدلنے کی کافی معنی نے لکھی. پھر وسید کی کتے کے چوکھٹ، یہ کس جگہ پہ تھا؟ یہ صحن میں تھا، یہ چوکھٹ پہ تھا، کہاں تھا؟ لیکن زیادہ صحیح ہے مختلف مجتہدی علماء کرام جو اسلاف تھے، مفسرون نے توجیحات بنائے، بیان کیے ہیں. لیکن عبداللہ بن عباس فرماتا ہے کہ دروازے پر ہے، اور حضرت عطا نے چوکھٹ کا معنی کیا ہے، اور یہ مختلف معنی انہوں نے کیے ہیں. یہاں پہ ایک معنی ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ گزشتہ رات بھی میں نے درس میں یہ وضاحت کی کہ دیکھیں شریعت مطہرہ میں کچھ کام کرنے کے کچھ نہیں کرنے کے. اس کو کرنے کے والوں کو اوامر کہتے ہیں. یہ کرنے کے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اوامر کے امتثال کی توفیق عطا فرما، نواہیات منہیات سے بچنے کی طاقت عطا فرما. تو نواہیات جو ہے یہ چیز جو ہے نا مسلمانوں میں تیزی سے جو ایمان جس سے ختم ہوتا ہے وہ نواہیات ہو یا منہیات میں مبتلا لوگوں سے دوستی، یہ بڑے خطرناک کام ہے. بنی اسرائیل کی خامیاں جب بیان کی جاتی قرآن میں کہ برباد کیوں ہیں، ختم کیوں ہیں، کہ افراد ختم ہو گئے تھے؟ نہیں. کہ اللہ کی کتابیں نہیں تھی؟ نہیں. لیکن وہ لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوتے ہوتے وہ دنیا پرست بن گئے، ان کی دوستیاں ان کی دشمنیاں پھر صرف دولت کے لیے مال کے لیے بن گئی. جو دولت مند تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. ہمارے ہاں بھی یہی ہے، جو دولت مند ہے اس کو دور سے سلام کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں ان سے دوستی رکھتا ہوں، کیا دیندار ہے دین کی وجہ سے؟ نہیں. ہم کہتے بس جتھے 2 روپے دی خیر ہے. کہاوت ہے نا کہ کسی دنیا پرست کو کسی نے بولا جنت میں جاؤ گے؟ جہنم میں؟ بولا جتھے 2 روپے دی خیر ہے اتھے جائیں گے، جہاں 2 روپے ملیں گے. جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے کہاں جاؤ گے؟ افغانستان فلاں فلاں. نہیں، بولا امریکہ ذرا اگر ویزا لگ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ وہاں زیادہ پیسہ نا. کیا خیال ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں رشتہ آیا اور وہ کہتے لڑکا امریکہ میں، تو وہ تھوڑے سے اچھا امریکہ میں خوش ہوتے نا. لیکن اگر اس کو کوئی یہ کہتے کہ افغانستان والا ہے، ایمان سے بتاؤ کس کی حالت کیسے ہوگی؟ بولو اس کو جرت کیسے ہوئی؟ بھائی کوئی ہندو نہیں آیا بھائی امریکہ میں، تو غیر مسلموں کا ملک ہے. کیا ہوا؟ آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا. میں نے امریکہ والوں کو یہاں دیکھے
99% ان کے طریقے انتہائی خطرناک، بے حیائی، یعنی وہ انتہائی آزاد میں رہ چکے، وہ اسلام پردہ اور یہ چیز انتہائی وہ، یعنی وہ اس کو جہالت کا یعنی اسلام سے اتنے دور ہو جاتے ہیں وہ، کیونکہ لکل مجلس تاثیر، اس سے ان کو اثر یہ لے لی کہ پردہ کیا چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا شادی حالوں میں تھوڑا سا مرد الگ ہو عورتیں الگ ہو، پاکستانیوں کے اندر کچھ سوچ ہے، ارے وہ کہتے یہ کیا ہے، یہ کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ انسان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے جن سے ان کو محبت ہے، تو جن کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے ان کے رنگ میں بھی رنگ جاؤ گے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ایسے ہیرونی نہیں بنا کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے اور ہیرونی بن گیا، یا علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور گلوکار بن گیا، ہاں ایسے نہیں ہوتا نا، یا علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہ ڈاکو بن گیا۔ اگرچہ بعض زیادہ حرام خور چندہ مانگ کو بھکاری بن جاتے ہیں، یہ اچھا میرے پریکٹیکل میں مجھے تجربہ ہے نا، مجھے اس سے شروع سے بڑا خوف تھا، یا اللہ مجھے اس سے بچا، کہ جو کوئی تھے نا جگہ دیتے مسجد نہیں بناؤ گے، میں نے بولا یار میں تو اس چیز سے بڑا ڈرتا ہوں کہ اب چندے تو مجھ سے نہیں مانگے جاتے۔ شروع میں تو طالب علم تھا، میں نے بولا میں امامت نہیں کروں گا بھائی، استاد جی نے بولا تو دین کی خدمت کون کریں گے، ہاں اب اس کو کون سنبھالے گا مساجدوں کو۔ پھر بہرحال اس کی جنت البقیع میں میرے وہ استاد مدفون ہوئے، بڑے نیک تھے، لیکن اس کی ایک بات میری زندگی اس نے بدل ڈالی، بولا پھر مسجدوں کی خدمت ان لوگوں کی، اس میں سخت بھی ہوں گے بد مزاج بھی ہوں گے، تو انبیاء علیہ السلام نے بھی تو یہ کام کیے، اب دین کی تبلیغ کرو گے گھر بیٹھے تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو نیک لوگوں کی ہم نشینی جو ہے، انسان صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اب یہاں تو کتا ہے، اس کے بارے میں بڑے اشعار ہیں، پشتو میں بہت سارے لوگوں نے اس کے وہ لکھے ہیں، سپید کہف با، اس طرح کوئی شعر ہے کہ اصحاب کہف کا کتا انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو لیا، چشو دوست دا اولیاء، وہ اولیاء کا دوست بن گیا۔ بولا مجھے بھی لے جاؤ، لوگ پتھر مار رہے تھے نا، ارے بولا میں تمہاری خدمت کروں گا، میں کیا۔ اور جو دنیا دار بن گیا، دنیا داروں کا ساتھ بن گیا، سورت نمبر 7، سورت کا نام آراف، اس میں ٹوٹل آیت 206، اس کے 176 آیت پہ بلم بن باورا کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے پیر، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے شیخ، لیکن اللہ نے اس کا نام کتا رکھا ہے، وَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال تو کتے کی طرح۔ دنیا دار ہو، اپنی بیوی ہو، ان کے لالچ میں آیا اور اللہ والوں کے خلاف ہوا، کتنا برا نام۔ کہتے یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، کہ تم نے دنیا کو یہ سمجھا، تو دوسروں کو سمجھانے والا تھا کہ دنیا کے لیے، دنیا کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، لیکن یہ تیرا بہت بڑا امتحان ہے، اتنا علماء کے ساتھ بیٹھو کہ دنیا کی وجہ سے آپ ایمان نہ کھو بیٹھے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیل تک اتنا مل جائے تو نہیں بھرے گا بھائی، جب حضور نے کہہ دیا ہو گیا بس، کہ آپ کے لیے اگر 2 وادیاں سونے کی ہو جائیں، اب تو ایک وادی ایک اینٹ بھی سونے کی نہیں کھا سکتے زندگی بھر، لیکن 2 وادیوں کے باوجود لب تقا سالب، تو تیسری کے تلاش میں رہے گا، تیسری وادی چاہیے سونے کی۔ سب سے زیادہ آرام خور، زکوٰۃ نہ دینے والے، اور سب سے زیادہ زمین میں فساد کرنے والا، لوگوں کا خون بہانے والا، یہ دنیا دار ہوتے۔ وجہ کیا؟ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، کرسی کو بچانے کے لیے، لوگوں کا خون بہانے کے لیے، لوگوں کو بڑے بڑے انہوں نے ڈاکو پالے ہوتے ہیں دنیا داروں نے، جو خراب پتی ہیں، کیونکہ ڈاکو تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پہ آرام سے قتل کر دیتا ہے، ان سے اپنا کانٹیکٹ رکھتا ہے، فلاں کو دیکھ مارنا ہے، یار پتہ نہیں ہوگا رات کو کسی نے مار دیا، حالانکہ اس نے کچھ بات کی ہوگی کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، اس نے بولا دیکھ، وہ تو خود تو بیٹھا ہوا نا، وہ تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ تو
اس کتے کے بارے میں، اصحاب کف کا کتا، مسلمان جب اس کا نام بھی سنتے تو ذرا کہتا ہے کہ تو کتنا خوش نصیب تھا کہ تو نے بھی مشرکوں کو چھوڑ کر اور اللہ کے والوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن آج ہم نے بدکاروں غداروں کو جب انتخابات آتے ہیں، میں بعض باتیں بہت کڑوی کرتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہونے دے اس بات پہ۔ میں نے بولا کیا انگوٹھا لگا دیا تیری جان چھوٹ گئی؟ بیٹا یہ تو پتہ چلے گا۔ تو کہتے ہیں مولوی سیاسی باتیں کرتا ہے، تمہارا یہ ایمان تمہیں نہیں بچا گا۔ ارے دنیا کے گھروں کے لیے تو کتنی سوچ رکھتا ہے، دنیا کے کاروباروں کے لیے تو نے دین کو مذاق بنا رکھا۔ علماء اس لیے انتخابات میں ہوتے ہیں، یہ تو تمہارے ایمان کو جانچ لے کے لیے کہ قیامت کے دن تو یہ نہ کہہ دے کہ میں نے فلاں بے نمازی شرابی کبابی کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ کوئی شیخ القرآن تھا ہی نہیں، تھا کہ اس نے بولا ہم اس دین کو تخت پر لائیں گے، آج چور کے ہاتھ کاٹیں گے، بدکاروں کو سنسار کریں گے، اور قاتلوں کو تخت دار پہ لٹکائیں گے، ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تمہیں نوکریاں دیں گے، یہ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا میرے پاس کوئی دنیا کے خزانے، میں نے تھوڑی دعویٰ کیا کہ میں تمہیں خزانے دوں گا، میں یہ دوں گا، میں نے تو صرف تمہیں یہ کہہ دیا تھا۔ سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 51 سے دیکھ لینا، سورہ نام میں یہ الفاظ تو میں دہرا دوں کہ دیکھیں یہاں پہ ایک شخص آیا، بولا تم کہتے ہو کہ نبی کے پاس غیب ہوتے ہیں، خزانے ہوتے ہیں، اور یہاں تو وہ خود کہہ رہے ہیں۔ ارے میں نے بولا کاش ہمارے ساتھ بیٹھتا اور تو ذرا قرآن کا اسلوب تو سمجھ لیتا۔ میں نے بولا وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ہے نہیں، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا میں یہ کہتا نہیں ہوں، میرا مدعا یہ نہیں ہے، میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو تم کہنے آئے ہو، پرنتو سب دنیا دار میں نے تمہیں یہی تھوڑی بولا تھا۔ ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ و جب بھی انبیاء تو ان کے ساتھ جو چلے دنیا ان کے پاؤں میں آ گئی۔ صحابہ کے پاس اتنی دنیا آ گئی تھی کہ وہ کہتے ہمارے گھروں کے کونوں میں کتنے پیسے پڑے ہوئے، اور ایک عورت صنعاء سے چلتی زیورات سے پاؤں سے سر تک ڈھپی ہوئی ہے، سوائے درندوں کا فکر نہیں، کوئی دنیا کو تھوکتا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے دروازے کھول دوں گا انسان تیرے لیے، تو میرا بن کر تو دیکھ۔ لیکن دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں دنیا دیں گے، کیونکہ پھر تمہاری نیت ہی خراب ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیں سورہ انعام میں کہ اللہ کریم فرماتے انہیں یہ کہہ دو کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم اللہ کو واحد لا شریک مانو، ہمارا دعویٰ تو یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے آ جاؤ ہم تمہیں خزانے دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جب دعویٰ نہیں ہے، حالانکہ دلیل مانگی جاتی ہے دعوے پر، جو دعویٰ کرتے ہیں نا اسے دلیل مانگ، وہ تو کہتے ہیں ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا، پھر تم ایسے کیوں کہتے ہو؟ یہاں سے رب کریم نے فرمایا قل لا اقول لکم، دیکھیں یہاں قول کی نفی کہ میں کہتا نہیں ہوں، اندی خزائن اللہ، خزانوں کی نفی نہیں ہے، قول کی نفی، میں کہتا نہیں ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے کچھ اس کو بات کی کہ آ جا تو وہ کہتے نہیں مجھے 10,000 روپے دے، میں تیرا بولا میں نے تمہیں 10,000 کا تھوڑی بولا کہ میں 10,000 دوں گا، تو دوسرا کہتے اس کے اوپر تو ہے ہی نہیں، بولے بھائی میں نے 10,000 کی تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو آپ سے جو بات کی اس پر تو میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، میں نے تو یہ نہیں بولا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، کیونکہ آپ جو چیزیں پوچھتے ہیں لایانی سوال، وہ دادا کہتا پر دادا کہتا اور یہ کہ یہ لایانی سوال ہیں، میں اللہ کے وحدانیت پر دلائل دے رہا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، یہ تو میرے دعوے ہی نہیں ہے۔ تو دیندار لوگ جو ہے نا یہ ہمیشہ دنیا سے بے پرواہ ہوتے ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے، دنیا کی محبت سب سے پہلے ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ پیسہ آیا یا گیا
اس کو بالکل یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے. یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بچوں. انسان بڑا کمزور ہے. بعض اوقات وہ کچھ بھی پڑھے نا اس کے ہاتھ پاؤں کامنے لگتے ہیں کہ بھئی دنیا کی. شیخ عبد القادر الجیلانی بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے شیخ القرآن، بہت بڑے عالم دین، تو وہ بھی کاروبار تو سب کرتے ہیں. لوگوں نے بولا وہ کاروبار جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، تو اس نے بولا الحمدللہ. وہ جہاز آ رہا تھا یہ ہو گیا نقصان ہو گیا، بولا الحمدللہ. پھر کسی ایک ہفتہ کے بعد بولا نہیں وہ بچ گیا وہ آ گیا، اس نے بولا الحمدللہ. علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے، بولا یہ کیا ہے، نقصان ہونے پہ انسان انا للہ پڑھتا ہے اور تو نے آنے پر الحمدللہ کا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس پر علماء کے پاس تو اعتراضات آتا ہے. ارے بولا میں نے تو نقصان اور فائدے کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ نقصان پہ بھی میرا دل ویسے ہی کا ویسے تھا، پرواہ نہیں ہے، اور جب آیا تو اس پر کوئی میرے دل میں پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں. میں تو اللہ کے شکر پہ کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ قوت دی، ورنہ میں تو انسان ہوں کہ مجھے کچھ پرواہ ہی نہیں ہوا. نہ اسے دل ہلا، نہ اس سے خوشی آئی، چینجنگ آئی، چہرے پر مسکراہٹ آئی، مزے آ گئے. ہاں اللہ اکبر. چلیے دو باتیں کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا صحابہ کا افراد کے وقت اپنے ملک سے فرار ہوئے تھے. ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا، اس کے ساتھ اس کا کتا تھا. چرواہا بھی ان کے دین میں تابع ہو کر ان کے ساتھ چلے. ہاں پڑاؤ ڈالا. کعب نے کہا وہ ایک کتے کے پاس سے گزرے، وہ ان کو بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو بھگا دیا. پھر آ کر کتا بھونکتا تو لوگ بھگاتے ہیں، انہوں نے اس کو پھر بھگا دیا. کئی بار اس طرح ہوا. آخر کتے نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرے طرف سے مت ڈرو، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، تم سو جانا میں تمہاری حفاظت کروں گا. علامہ قرطبی نے کہا اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں ان کا ذکر کیا، تو ان مومنوں کا کیا مقام ہوگا جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتے ہیں. لوگ شیطان جو ہے نا کسی کو صحیح نہیں چھوڑتا، یاد رکھیں. وہ بڑا عمدہ کھلاڑی ہے. وہ یوکر گیم بھی کھیل لیتا ہے، پلٹاس بھی کھیل لیتا ہے، اور بونسر بھی کھیل لیتا ہے، گگلی بھی کھیل لیتا ہے. وہ صحیح پکا بیٹس مین ہے. سمجھ آئی نا؟ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ شیطان بڑا پکا کھلاڑی ہے. اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ سلو گیم کے لیے بھی بڑا تیار ہوتا ہے، تیز آئے تب بھی بڑا تیار ہوتا ہے کہ میں شیطان بڑا تیار ہے. اب دیکھیں نیک لوگوں کی محبت جو ہے نا یہ ایمان کی بہت بڑی علامت اور بڑی سعادت مندی ہے. لیکن ہمیں شیطان نے دوسرے طرف پھیر لیا کہ اللہ والوں کے بجاتے نا یار نوکری دے دے گا، فلاں کے مزار پہ جاتا ہوں نوکری تو دے دے گا بیٹا. نہیں یہ نہیں بغیر حالانکہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہو، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی کہ بھئی تم ان سے دین مانگو نا، میرے پاس آتے ہیں چھپ کے سے بیٹھ جاتے. ان کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے بھکاریوں کا، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کہ ہم یہ تو عالم دین ہے، اس کو تو دنیا کا پتہ نہیں ہے، ہم ایسے بات کر دیں گے چلو اگر کچھ ہے تو دے دے گا. تو ایسے عجیب انداز سے میں کہتا ہوں یار میں تو مسائل بیان کرتا ہوں، میں تو درس دیتا ہوں، میرے سے دنیا کا کیا تعلق. اب اتنا پورا محلہ بھرا ہوا ہے. ہاں لکھپتی تو بہت سارے ہیں، کروڑپتی بھی اس میں ہیں کہ نہیں ہم کسی سے نہیں مانگتے. آپ میں نے بولا واہ بھائی، مجھ سے تو روزانہ 3-4 کوئی دروازے پہ آ رہا ہے تو کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے تو کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے. ہاں ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، اور سب پیشہ ور ہیں. ہاں اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ لکھوا کے دیکھے موبائل نمبر تک بھی نہیں دیتے، بس تو دے دینا جیسے گھر پہنچتا ہوں. ابھی تو میں نے مسجد میں بھی کہا تھا بھائی یہ دور نہیں ہے. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو نمبر بھی کھو گیا، ہمیں تو نمبر بھی نہیں ہے. میں نے بولا اگر نمبر ہے گاؤں کا تو کسی کو، ایک یہاں پہ آیا نا بڑا سفید، اور وہ بولا وہ میں تو وڈیرا ہوں لیکن وہ میرے جو ہے پیسے کسی نے چھین لیے، گاڑی بھی چھین لیے. اور میں نے بولا یہ وہ دور نہیں ہے. ہاں یہ وہ دور ہے کہ موبائل فون نمبر ملا. میرا دوست آ رہا تھا صبح اس میں لاہور میں جیب کترے اس کی جیب کاٹ، اس نے مجھے نمبر یاد تھا، میں لایا، بولے ایزی پیسہ کر دے، میں آ کے دے رہا ہوں. میں نے بولا اب دور چینج ہو گیا،
ہم بھی ہوشیار ہو گئے کہ بھائی ایسے تو کئی نے کیا، حضور وہ وزیرستان سے آیا ہوں، فلاں سے آیا ہوں، اور بس صرف کرایہ 6,000 لگتا ہے دے دے، اور دیکھے وہ الگ ایک وہی تیری سفید داڑھی ہے، اس حالت میں بھی تو ایسے بھکاری بنا ہوئے اور لوگوں کو لوٹ رہے۔ انہوں نے اصل لوگوں کو محروم کر دیا۔ اب کیا پتا، میں نے بولا بھیک اس سے مانگو جو دوست ہو، تعلقات اس محلے میں رہتے ہو۔ اس دن ایک عورت آئی، بولا میرے 2 لاشیں اس میں پڑی ہوئی ہیں عیدی سینٹر میں، قبر کشائی کرنی ہے اس کے لیے۔ میں نے بولا قبر کشائی یہ کیا ہے؟ بولا کوئی ہے نہیں۔ اب کس محلے میں بھائی، اگر باپ اور بھائی کے انتقال ہوا تو کیا محلے والے مر گئے کہ قبر کی جگہ نہیں ہے؟ اب ایک الگ کہ لوگ تو ترس آئے گا نا کہ ارے اس عورت کا باپ بھی مرا ہوئے، بھائی بھی مرا ہوئے، تو بس دے دو۔ یہ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ پھر بھی یہ کہتا ہوں، ہاں ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کا دیکھیں کہ وہ ان سے محبت، پھر لیکن اللہ کی رضا شرط ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس منافقین آئے تھے، وہ حضور کو جانتے بھی تھے، حضور کا کلمہ بھی پڑھا تھا، اللہ کو مانتے بھی تھے، ایسے نہیں کہ دہری تھے، جنت کو بھی مانتے تھے، بولے جنت میں ہم جائیں گے۔ یہود نصارہ تھا جو 111 نمبر میں غالباً ہے سورہ بقرہ میں کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا و نصارہ، یہ بھی، لیکن انہوں نے کلمہ بھی لالچ پہ پڑھا، حضور کے پاس بیٹھتے بھی لالچ کے لیے تھے، تو ملا کیا پتہ ہے؟ کچھ تو ملا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ نمبر 4 آیت نمبر پارہ نمبر 5 آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے کلمہ پڑھنے والے۔ قرآن نے ان کے کلمے پڑھنے کی گواہی دی ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی قرآن نے ان کو گواہی دی کہ یہ نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کرتے تھے۔ سورہ نساء میں 142، سورہ توبہ میں 54 کہ نماز میں بڑے سست تھے، اور وہ تلاوت بھی ایسے کرتے تھے کیونکہ دلی سے تو نبی کو مانتے نہیں تھے، تعلیمات تو مانتے نہیں تھے۔ تو اگر آپ اللہ والوں سے صرف اس لیے کہ بابا جی کچھ دے دے، اور جعلی پیر جب ٹکراتا ہے نا وہ بھی پھر صحیح ٹھکانے پہنچاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناتوں سے بعد وہ جو فقیر وہ لالچی مرید کے بعد جو ہوتا ہے اس کا گھر بھی خالی کر دیتا ہے، بولے بات چل رہی ہے تو بے فکر ہو جائے، آج جب نہیں ہوتا بولے میں کیا کروں، نہیں ہوتا تو نہیں ہے نا۔ اور کتنے لوگ رہ رہے ہیں، بولے وہاں پہ ایک پیر تھا اس نے ہمیں لوٹ لیا۔ میں نے بولا اچھا کیا، ہمارے پاس آتے ہم بتا رہے تھے تمہیں، بغیر پیسوں کے تمہارا علاج بھی بتا رہے تھے، کیا مشکل ہے؟ ایسا نہ سوشل میڈیا والے سن کے وہ نمبر لے کے چلو یہ بھی، ہاں بھائی میں کوئی وہ نہیں ہوں، دم درود والا نہیں ہوں، ویسے کوئی آئے اللہ کے امان ویسے دم کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اگر لین لگائے پھر نہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ان مومنوں کو تسلی دی گئی ہے جن کے اعمال میں تقصیر، کمی اور درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ حضور علیہ السلام مصنف کہتے ہیں یہ بات ضعیف ہے۔ یہ تھوڑی سی بات اس میں انہوں نے کاٹی کہ اعمال بھی صحیح رکھو، اللہ والوں سے محبت بھی رکھو۔ یہ نہیں کہ میں تو نماز نہیں پڑھتے، پیر صاحب جان اس کا یہ کہتے ہیں مجھے 500 روپیہ دیا کرو میں جانوں اور جنت جانے۔ اب اس غریب کو ویسے بھی برباد، اس کا عقیدہ ختم ہے۔ ایک شخص کی حدیث سنا تو بڑی پیاری حدیث ہے، پیارے عقائد و جان کے پاس ایک شخص آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بولے یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ بولا کیا تیاری کر رہی ہے؟ بولا کوئی نفلی نماز یا زکوٰۃ وغیرہ اتنے اعمال تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ و نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ہاں یہ ایک نیا ٹاپک ہے، یہ میں کل پورا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ ہاں میں یہ درس ایک دن یہاں دے رہا تھا تو یہاں پہ کوئی کا مینڈک بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ میں نے بولا جنابی والا میرے جب بھی جتنا بھی درس ہوتا ہے نا باحوالہ ہوتا ہے، یہ حدیث بخاری کے وہ حدیث بھی میں سناؤں گا، اس میں انہوں نے دیے، میں کوئی ہوائی پھیرنگ تھوڑی کر رہا ہوں۔ ہاں کہ گناہگار بھی اللہ و نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ایک بیٹا غلط ہے تو کیا اس کا یہ مانے کہ والدین سے محبت نہیں کرتا؟ اس کے والدین کو بولا میں ٹھیک ہے میں بڑا گناہگار خطا کار ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرے ابو امی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اب یوں کر دوں گا۔ ہاں
تو حضور نے فرمایا یہ کل میں پورا واقعہ سنا گا کہ پھر ٹھیک ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوشی جو ہوئی نا کبھی نہیں ہوئی تھی کہ جب حضور نے فرمایا ہے ارے تمہاری محبت ان کے تو جن سے تمہاری محبت ہے ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. ہاں تو یقیناً یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے بغیر کسی لالچ کے. ہماری صرف یہی لالچ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کی محبت اللہ کی رضا کی علامت ہے, ٹھیک ہے نا, اور غلط لوگوں سے ہماری نفرت ہے صرف اس وجہ سے یہ اللہ اور نبی کے نافرمان ہیں. ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, لہذا اللہ کا بھی حکم ہے, نبی کا بھی, ان سے دور رہو, ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو. اللہ کریم اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک کتے کو اتنا مرتبہ ملا کہ جب اس کا کتا کتنی گندی چیز ہے نا, جس گھر میں ہو تو وہ نہیں آتا, لیکن اس کا مقام کچھ اور ہے. کیوں کہ ان کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو گئی. نسبت بڑی دولت ہے. کیا ہے؟ یہ پتھروں کے گھر بنتے ہیں نا, سب بڑے بڑے خوبصورت بنگلے, ہاں کوئی پرواہ کرتا ہے, لیکن اس گھر کی پھر نسبت کچھ اور ہے. آج میں پڑھا رہا تھا جلالین شریف سورہ صاد میں, تو اس میں ایک واقعہ آیا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا میر روح ہی, اس میں میں نے اپنی روح جو ہے نا ڈال دی. تو میں نے بولا اس پر بہت بڑے اعتراضات ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس میں میری روح ہے. میں نے بولا انہوں نے مانا کچھ اور لیا, تو وہی سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے, تو انہوں نے کچھ اور معنی لیا. تو وہاں پہ مفسر نے کہا کہ بھائی اس کا معنی یہ اضافہ جو ہے نا تشریفی ہے. کیا ہے؟ شرف کی وجہ سے. جیسے بیت اللہ, تو کیا اللہ کا گھر تھوڑی ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے؟ بھئی نسبت ہے کہ اس میں اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹی کا نام رکھ دیا ناقۃ اللہ, بولے اللہ کی اونٹی ہے, پوری مخلوق اللہ کی, لیکن اس کو اللہ کے ایک اعزاز حاصل تھا. کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت, پھر کوشش کریں کہ انہی کی سیرتوں کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.